بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان ایک رات کی شادی، جس کے مصنف ہیں انسپیکٹر احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ جرم کا ارتکاب صرف جرائم پیشہ لوگ ہی نہیں کیا کرتے، مومن بھی بوقت ضرورت مجرم بن جایا کرتے ہیں۔ یہ صرف تھانے دار جانتے ہیں کہ انسانی فطرت بڑی مکار اور عیار ہے، اپنے اوپر شرافت اور عبادت کا پردہ بھی ڈال لیا کرتی ہے۔ میں آپ کو ایسے ہی انسانوں کی کہانی سناؤں گا جن کے متعلق کوئی بھی یقین نہیں کیا کرتا کہ وہ کوئی انتہائی معمولی اور بے ضرر سا جرم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کیس میرے تھانے کا نہیں تھا، اور میں اس وقت تھانے دار بھی نہیں رہا تھا۔ میں پینشن سے پہلے کی چھٹی پر گھر آ گیا تھا۔ میرا ایک تھانے دار دوست میرے گاؤں سے 50 میل دور ایک تھانے کا SHO تھا۔ بڑا پیارا دوست تھا۔ اس نے مجھے اپنے ہاں مدعو کیا کہ 2-4 دن اس کے پاس رہوں۔ میں اب فارغ تھا، اس کے ہاں چلا گیا۔ 5-7 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ صبح سویرے اطلاع آئی کہ قصبے سے کوئی نصف میل دور ایک لاش پڑی ہے اور یہ قتل کی واردات ہے۔ اطلاع لانے والا ایک نمبردار تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ نمبردار نے بتایا کہ لاش کے گلے میں رسی کس کر بندھی ہوئی ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس رسی کے پھندے سے مارا گیا ہے۔ لاش کی حالت یہ بتائی گئی کہ دونوں ٹانگوں کا کچھ گوشت بجو اور گیدڑ کھا گئے ہیں۔ پیٹ بھی انہی کا پھاڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مقتول قصبے کی ایک چھوٹی سی مسجد کا امام تھا اور گمنام سا آدمی تھا۔ میں اب جتنے بھی نام لکھوں گا وہ فرضی ہوں گے، واردات کے مقام کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ اس پردہ داری کی وجہ یہ ہے کہ مقام پاکستان میں ہے اور واردات سے متعلق افراد میں سے بعض شاید زندہ ہوں گے۔ یہ میرے میزبان اور دوست سب انسپیکٹر یعقوب علی کے تھانے کا کیس تھا۔ وہ کوئی اناڑی اور کام چور سب انسپیکٹر نہیں تھا۔ میں چونکہ اس کا مہمان تھا، اس لیے اس نے مجھے کہا کہ میں تفتیش میں اس کا ساتھ دوں۔ وہ مجھے اپنا استاد سمجھتا تھا۔ مجھے اطمینان سا ہوا کہ ایک مصروفیت مل گئی۔ فراغت مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں یعقوب علی کے ساتھ موقع واردات پر چلا گیا۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی تھی، گلے میں رسی تھی جسے ایک ہی گانٹھ دی گئی تھی۔ مقتول چونکہ مر چکا تھا، اس لیے گانٹھ ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص رات کو قتل ہوا ہے۔ پیٹ پھٹا ہوا اور ٹانگوں کا خاصا حصہ گیدڑوں وغیرہ کا کھایا ہوا تھا۔ لاش کی جامع تلاشی لی۔ مقتول نے کھدر کا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کی جیب سے 325 روپے اور چند آنے، ایک چاقو جس کا پھل 6 انچ تھا، ایک نکاح نامہ اور 2 چابیاں برآمد ہوئیں۔ ان اشیاء کے متعلق کچھ باتیں ضروری ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس وقت 325 روپے خاصی زیادہ رقم سمجھی جاتی تھی۔ اتنا بڑا چاقو جو کمانی دار تھا، کوئی عام آدمی جیب میں نہیں رکھتا تھا۔ یہ تو چھوٹی سی ایک مسجد کا غریب سا امام تھا۔ اہم چیز نکاح نامہ تھا۔ اس پر 4 روز پہلے کی تاریخ تھی۔ اس کے مطابق کسی عبد المجید کا نکاح کسی رحمت بی بی کے ساتھ پڑھایا گیا تھا۔ عورت متعلقہ لکھی ہوئی تھی، یعنی اسے طلاق ہوئی تھی اور اب اس کا نکاح عبد المجید کے ساتھ پڑھا گیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ مقتول کا اپنا نام عبد المجید ہے۔ ولدیت بھی لکھی ہوئی تھی، لیکن اسے جاننے والوں کو اس کی ولدیت معلوم نہیں تھی، اس لیے تصدیق نہ ہو سکی کہ یہ نکاح نامہ مقتول کا اپنا ہے۔ یہ اس کا اپنا ہی تھا کیونکہ یہ اس کی جیب میں تھا۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ یعقوب علی نے تھانے سے چلتے وقت اسے بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا تھا۔ لاش کے ارد گرد گیدڑوں وغیرہ نے اور لاش دیکھنے والوں نے کھرے مٹا دیے تھے۔ کھوجی اپنے فن کا ماہر تھا۔ اس نے مقتول کی جوتی دیکھی۔ یہ گرگابی تھی، جسے آج کل مکیشن کہتے ہیں۔ اس کے ایک پاؤں کے نیچے کا تلوا درمیان سے پھٹا ہوا تھا اور دونوں ایڑیاں اس طرح مرمت کی گئی تھی کہ آدھی آدھی ایڑیوں پر چمڑا لگایا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ تلووں کی حالت ایسی تھی
کہ ان کا کھرا زمین پر ان کے نشان عام کھروں سے الگ تھلگ تھا جو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ کھوجی کے ساتھ اپنا ایک مددگار بھی تھا۔ یعقوب علی نے اپنا ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ چھوڑا، چارپائی منگوائی اور ضروری کاغذی کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دی۔ وہاں سول سرکاری ہسپتال تھا جہاں پوسٹ مارٹم کا انتظام تھا۔ خون، پیٹ کے اعضاء اور مواد وغیرہ کا ٹیسٹ لاہور ہوتا تھا۔ اس لاش کا صرف پوسٹ مارٹم درکار تھا۔ مقتول مسجد سے چند گھر دور کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہاں محلے والوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس کے مکان کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ان 2 چابیوں میں سے جو لاش سے برآمد ہوئی تھی ایک تالے کو لگ گئی۔ تالا کھول کر ہم اندر گئے۔ کچے فرش کا صحن تھا، ایک بڑا کمرہ اور اس کے دائیں اور بائیں 2 کوٹھڑیاں تھیں۔ مکان کا کچھ حصہ اینٹوں اور کچھ پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے کو بھی تالا لگا ہوا تھا۔ دوسری چابی اس تالے کو لگ گئی۔ کمرے میں کوئی زیادہ سامان نہیں تھا۔ ایک پرانا ٹرنک تھا، مقفل نہیں تھا۔ کھول کر دیکھا، کچھ کپڑے تھے اور کچھ اور چیزیں جو تفتیش میں کوئی مدد نہیں دے سکتی تھیں۔ 2 چارپائیاں تھیں، ان میں ایک اچھی قسم کی چوڑی چارپائی تھی، اس پر سفید چادر بچھی تھی۔ لحاف تھا جو طے کیا ہوا نہیں تھا، ویسے ہی پائنتی پڑا تھا۔ ہمیں جس چیز نے متوجہ کیا وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ کچھ بستر پر پڑے تھے اور کچھ چارپائی کے ساتھ فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ جس واردات کا شکار کوئی عورت ہوئی ہو یا عورت کسی نہ کسی وجہ سے موقع واردات پر موجود ہو تو ایک آدھ چوڑی ٹوٹ جاتی ہے اور 1-2 ٹکڑے پڑے ملتے ہیں، مگر یہاں معلوم ہوتا تھا کہ بہت سی چوڑیاں ٹوٹی ہیں۔ سوال پیدا ہوا، کیا کسی عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی یا تشدد کیا گیا ہے؟ یعقوب علی نے مزید غور سے دیکھا تو بستر کی سفید چادر پر 3-4 لمبے بال بھی پڑے مل گئے جو عورت کے ہی ہو سکتے تھے۔ میرا دھیان نکاح نامے کی طرف گیا۔ 3 روز پہلے کا یہ نکاح نامہ مقتول کا ہی ہو سکتا تھا اور چوڑیاں اس کی بیوی کی تھیں۔ متعلقہ اب بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے اور یعقوب علی نے محلے کے 2-3 معززین اور 2-3 ایسے آدمیوں سے جو ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں مقتول کے متعلق معلومات حاصل کی۔ مقتول کی عمر 35-36 سال تھی۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ 9-10 مہینے گزرے، یہاں کسی مسجد کی تلاش میں امامت کے لیے آیا تھا۔ اتفاق سے اس مسجد کا امام فوت ہو چکا تھا۔ محلے والوں نے مسجد مقتول کو دے دی۔ اس کا نام عبد المجید تھا۔ وہ چلا گیا اور اگلی شام ایک ٹرنک اور ایک بستر لے کر آ گیا۔ اس کے ساتھ بیوی بچے نہیں تھے۔ کہتا تھا کہ بیوی مر گئی ہے اور بچہ کوئی نہیں۔ سب نے کہا کہ مقتول خاموش طبع اور نیک انسان تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کسی آدمی کو اس لیے نیک کہنا کہ وہ نماز روزے کی پابندی کرتا ہے اور امام ہے میرے لیے قابل قبول نہیں۔ مجھے مذہب سے ہٹ کر بتاؤ کہ لوگ اسے کیوں نیک سمجھتے تھے۔ محلے کے معزز افراد نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نیک، شریف اور چپ چاپ زندگی بسر کرنے والا انسان تھا۔ ان سب نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس بے ضرر انسان کو کس نے قتل کیا ہے اور قتل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ مقتول شریف اور بے ضرر انسان تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 3 دنوں سے وہ کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا تھا۔ یعقوب علی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ مقتول نے کسی رحمت بی بی کے ساتھ شادی کی ہے، کیا وہ اس نکاح سے واقف ہیں؟ نہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے 3 روز پہلے کسی متعلقہ کے ساتھ نکاح پڑھوایا تھا۔ اسے بہت قریب سے جاننے والوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ مقتول نے نکاح نامے والی تاریخ کسی سے نکاح نہیں پڑھایا، اگر کہیں اور جا کے پڑھ لیا ہو تو وہ نہیں جانتے۔ مقتول کا کھانا لوگوں کے گھروں سے آتا تھا۔ محلے والوں کی مدد سے ہمیں 2 بچے مل گئے جو اس شام مقتول کے گھر کھانا دینے گئے تھے۔ وہ 11-12 سال عمر کے تھے، دونوں مختلف گھروں کے تھے، دونوں مغرب کی نماز کے بعد کھانا دینے گئے تھے۔ بچوں سے ہم نے کریدنا شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول گھر میں ہر روز کی طرح اکیلا تھا۔ ہر روز کی طرح بچوں سے کھانا لے کر اس نے دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور مسکرایا۔ اس کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ عبد المجید کوئی اور ہے جس کا نکاح رحمت بی بی سے پڑھایا گیا ہے، مگر نکاح نامہ اس کے پاس کیوں تھا؟ اس سوال کا جواب ایک اور شخص دے سکتا تھا۔ وہ تھا بڑی مسجد کا خطیب۔
نکاح رجسٹر اس کے پاس رہتا تھا۔ اس وقت نکاح کے فارم الگ نہیں ہوتے تھے، رجسٹر ہوتا تھا۔ اس میں چھپے ہوئے فارم ہوتے تھے، ایک لڑکے کو دوسرا لڑکی کو دے دیا جاتا اور ایک کاؤنٹر فائل رجسٹر میں لگا رہتا تھا۔ رجسٹر نکاح خواں کے پاس رہتا تھا۔ کوئی اور مولوی نکاح پڑھائے تو رجسٹر نکاح خواں سے حاصل کر لیتا تھا۔ خطیب کو ہم نے نکاح رجسٹر کے ساتھ مقتول کے گھر بلا لیا۔ اس میں کاؤنٹر فائل لگا ہوا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر خطیب نے بتایا کہ مقتول نکاح کی تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد گیا تھا اور یہ کہہ کر اس سے رجسٹر لایا تھا کہ ایک غریب آدمی اور غریب بیوہ کا نکاح پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے کچھ دیر پہلے اس نے رجسٹر واپس کر دیا تھا۔ آپ نے رجسٹر کھول کر دیکھا تھا کہ نکاح کس کا پڑھا گیا ہے اور کیا اندراج صحیح کیے گئے ہیں۔ یہ تو مجھے دیکھنا ہی ہوتا ہے، خطیب نے جواب دیا۔ میں نے نام پڑھا تو یہ عبد المجید تھا۔ مقتول کا نام بھی عبد المجید تھا۔ میں نے اس سے ہنس کر پوچھا کہ اس نے اپنا نکاح پڑھا ہے۔ اس نے جواب دیا تھا کہ میرا نکاح جب کبھی ہوگا وہ آپ پڑھیں گے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک مجھ جیسا غریب اور میرا ہم نام ہے۔ مقتول کی جیب سے جو نکاح نامہ نکلا اسے ہم نے کاؤنٹر فائل سے ملایا۔ ایک ہی تحریر تھی، اس پر عبد المجید کے دستخط تھے، رحمت بی بی کا انگوٹھا لگا ہوا تھا، 2 گواہوں کے بھی دستخط تھے۔ دستخطوں سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں بہت تھوڑے پڑھے لکھے ہیں۔ ہماری مدد یہ 2 گواہ کر سکتے تھے۔ ایک کانسٹیبل جو باہر کھڑا تھا ایک آدمی کو اندر لایا۔ اس نے بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد مقتول کو اس نے کہیں سے اپنے گھر آتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے سفید برقع اس دور کا شٹل کاک کی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ اس کا منہ برقعے میں تھا۔ مقتول نے تالا کھولا اور عورت کے ساتھ وہ اندر چلا گیا۔ یہ سن کر میں نے دریافت کیا کہ مقتول نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی یا نہیں۔ اس نے نماز پڑھائی تھی۔ اس کا مکان مسجد سے تھوڑی ہی دور تھا۔ یہ کوئی نہ بتا سکا کہ وہ اپنے گھر گیا تھا یا کہیں اور چلا گیا تھا۔ یعقوب علی کے ایک اور سوال کے جواب میں محلے کے معززین نے بتایا کہ مقتول کے گھر میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ انہی سے پتہ چلا کہ عشاء کی نماز آخری نماز تھی جو اس نے پڑھائی۔ اگلی صبح اس نے اذان بھی نہ دی۔ اس کے گھر جا کر دیکھا باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ہمارے سامنے جو سوال اور شکوک آئے وہ یہ تھے۔ مقتول نے عشاء سے پہلے نکاح رجسٹر خطیب کو واپس کر دیا تھا اور وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک عورت کو ساتھ لایا۔ کیا نکاح اس نے اپنا پڑھایا تھا؟ کیا وہ عورت جو اس کے ساتھ آئی تھی وہ اس کی بیوی تھی؟ کیا کوئی آدمی اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہاں سے یہ شک پیدا ہوا کہ وہ کسی اور عورت کو ساتھ لایا تھا جو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اس عورت کے لواحقین آ گئے۔ عورت ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہوگی، انہوں نے اسے مارا پیٹا اور گھسیٹا ہوگا، اسی لیے اتنی زیادہ چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ یہی لوگ مقتول کو بھی اٹھا کر یا کسی طرح اپنے ساتھ لے گئے اور قصبے سے باہر جا کر اس کے گلے میں رسی ڈالی اور قتل کر دیا۔ وہ عورت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک شک یہ بھی تھا کہ مقتول اس عورت کے ساتھ نکاح پڑھا کر اسے اپنے ساتھ گاؤں سے لے جا رہا تھا۔ اس عورت کے کسی اور امیدوار نے راستے میں مقتول کو ختم کیا اور عورت کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ واردات راہزنی کی نہیں تھی، ورنہ مقتول کی جیب میں سے 325 روپے نہ برآمد ہوتے اور راہزن اتنا بڑا چاقو بھی لے جاتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عورت نے بہت سے زیورات پہن رکھے ہوں۔ زیورات کے علاوہ وہ خود بھی قیمتی ہوگی۔ نکاح نامے میں اس کی عمر 30 سال لکھی ہوئی تھی۔ یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ راہزن زیورات کے ساتھ عورت کو بھی لے گئے اور انہوں نے مقتول کو ختم کرنا بہتر سمجھا ہوگا۔ رحمت بی بی کون تھی؟ کیا وہ کہیں باہر سے آئی تھی یا اسی قصبے کی رہنے والی تھی؟ ایک اور سوال یہ بھی سامنے آیا کہ نکاح اگر مقتول کا ہی پڑا گیا تھا تو اس نے محلے والوں سے کیوں چھپایا؟ میں نے اور یعقوب علی نے مقتول کے گھر ہی ذرا ایک طرف ہو کر ان سوالوں اور شکوک پر غور کیا اور طے کیا کہ کون سی لائن اختیار کی جائے۔ دن کے 2 بج رہے تھے، وہاں سے اٹھنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم قتل کی کم از کم تحریک یعنی باعث معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ قتل انتقامی کارروائی بھی معلوم ہوتا تھا اور یہ راہزنوں کی کارروائی بھی لگتی تھی۔ زیورات اور عورت راہزنوں کے کام کی چیزیں تھیں۔ کھوجی آ گیا، اس نے بہت محنت کی تھی۔ وہ صبح سے کھرا اٹھا رہا تھا اور دن کے 2 بج چکے تھے۔ وہ اپنے ایک ساتھی اور کانسٹیبل کو وہیں چھوڑ آیا تھا تاکہ اس کے تلاش کیے ہوئے کھروں سے کوئی نہ گزرے۔
یہ خیال بھی رکھیں کہ وہ علاقہ میدانی نہیں، کھڈ، نالوں، ٹیلوں، گھاٹیوں اور سلوں والی چٹانوں کا علاقہ ہے۔ وہاں کھرا اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چلتے چلتے راستہ یوں نیچے چلا جاتا ہے جیسے زمین کو کاٹ کر ایک دیوار ادھر اور ایک ادھر کر دی گئی ہو۔ آگے کسی برساتی ندی کا ریتلا پاٹ ہوگا، اس میں کہیں کہیں پانی بھی ہوتا ہے، اور پانی نہ ہو تو ریت گیلی ہوگی۔ بعض جگہ ریت اتنی گیلی ہوتی ہے کہ اس پر سے گزرو تو پاؤں کے نیچے دب کر پھر اوپر آ جاتی ہے اور کھرا مٹ جاتا ہے۔ کچی مٹی پر چلتے چلتے ایسی زمین آ جاتی ہے جس پر باریک باریک اور نوکیلی کنکریاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ان پر کھرا جمتا ہی نہیں۔ کھوجی کھرا اٹھاتے ہیں، یعنی پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے آگے بڑھتے جاتے ہیں تو کھرا غائب ہو جاتا ہے۔ میدانی علاقوں کے کھوجی اس علاقے میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ کھوجی ہمیں اپنی رپورٹ دینے لگا تو سب انسپیکٹر یعقوب علی نے اسے روک کر ایک اور کارروائی کی۔ اس نے اس جگہ کے نمبردار اور ذیلدار اور محلے کے معزز افراد کو بلایا۔ قصبوں کے معزز حضرات میں ایک نسل انعام خور کہلایا کرتی تھی۔ ہر قصبے اور شہر میں 2-4 انعام خور ہوا کرتے تھے۔ انہیں سرکار انگریز کی طرف سے الاؤنس ملا کرتا تھا۔ ان کا کام مخبری تھا۔ انگریزوں نے اپنی حکومت کو بغاوت سے محفوظ رکھنے کے لیے چیدہ چیدہ افراد کو نمبرداری، ذیلداری، سفید پوشی اور انعام خوری عطا کر رکھی تھی۔ بعض کو ویسے ہی درباری بنا رکھا تھا۔ یہ لوگ پولیس کی بہت مدد کر دیا کرتے تھے، مگر کسی مجرم کو بچانا چاہتے تو پولیس کو گمراہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ منہ مانگی رشوت لے کر بھی پولیس کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ انگریزی حکومت بوریا بستر لپیٹ گئی تھی۔ انعام خوروں اور سفید پوشوں کی وہ حیثیت ختم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے تھانے داروں کی خوشامد اور اپنے پرائے کے خلاف مخبری جاری رکھی ہوئی تھی۔ یہ ان کی فطرت بن چکی تھی۔ تھانے دار انہیں ہوا دے کر ان سے خوب کام لیتے تھے۔ ان کے علاوہ پولیس کے ہاتھ میں چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے چرسی اور جواری تھے جو کامیاب مخبر تھے۔ ان کی بیویاں اور مائیں ان سے زیادہ کامیاب مخبری کرتی تھیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ میں یعقوب علی کی کارروائی کا ذکر کر رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے ذمے یہ کام لگایا کہ معلوم کریں کہ 3 روز پہلے جس رحمت بی بی متعلقہ کا نکاح عبد المجید کے ساتھ پڑھایا گیا ہے وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور اب کہاں ہے۔ قصبہ جو آج کل باہر کے پیسے سے شہر بن گیا ہے، اس وقت چھوٹا سا تھا، مگر ایک اور مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے وہاں ہندو اور سکھ بھی رہتے تھے۔ مسلمانوں کے محلے الگ تھے، آبادی بھی تھوڑی تھی۔ اب ہندو سکھ ہندوستان چلے گئے تھے اور ان کے مکانوں میں سرحد پار کے مہاجرین آ گئے تھے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ رحمت بی بی کوئی مہاجر ہوگی۔ اگر ایسا تھا اور مقتول کے قتل کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو اس کی تلاش میں مشکل پیدا ہونے کا ڈر تھا۔ بہرحال یعقوب علی نے اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہہ کر رحمت بی بی کا سراغ لگانے کا انتظام کیا، اور وہ افراد جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے قصبے میں پھیل گئے۔ رحمت بی بی کی ولدیت بھی نکاح نامے میں لکھی ہوئی تھی۔ کھوجی نے رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس خیال سے کھرے ڈھونڈتا رہا کہ مقتول قصبے سے کہیں جا رہا ہوگا اور راستے میں مارا گیا، مگر کھرے کچھ اور بتا رہے تھے۔ مقتول جا نہیں رہا تھا بلکہ آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ جہاں مقتول قتل ہوا وہاں سے عورت کا کھرا قصبے کی طرف آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ عورت کا کھرا اس کی سینڈل کا تھا۔ ان دنوں باٹا کے ایک خاص قسم کے زنانہ سینڈل بہت مشہور ہوئے تھے۔ ان کی ایڑی لکڑی کی ہوتی تھی۔ پاؤں چونکہ چھوٹا تھا اس لیے کھوجی نے اسے زنانہ پاؤں قرار دیا۔ سینڈل کے نشان سے تصدیق ہو گئی کہ یہ عورت کی تھی۔ کھوجی اور اس کے ساتھی نے بڑی ہی محنت کی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مقتول کے پاؤں میں جو جوتی تھی اس کا ایک تلوا پنجے کے قریب سے ایسے طریقے سے مرمت کیا ہوا تھا اور دونوں ایڑیوں کے نیچے چمڑا اس طرح لگا ہوا تھا کہ دوسرے کھروں میں یہ کھرا صاف پہچانا جاتا تھا۔ اس سراغ پر کھوجی نے مقتول کا کھرا ڈھونڈ لیا۔ وہ دیہات کی طرف سے قصبے کی طرف آ رہا تھا۔ جہاں اس کا کھرا تھا اس کے ساتھ عورت کا کھرا بھی تھا۔ ان کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ یہ کھرے کچھ دور تک نظر آئے تھے، پھر غائب ہو گئے، کیونکہ علاقہ ایسا تھا کہ آگے کھرے نہیں مل رہے تھے۔ مقتول کا کھرا جائے واردات تک ان کے ساتھ آیا۔ کھوجی کی عورت کا کھرا قصبے کی طرف آتا نظر آ گیا، جو آبادی کے قریب آ کر غائب ہو گیا۔ آگے پکی گلیاں تھیں اور صبح لوگوں کی آمد و رفت نے کھرے مٹا ڈالے تھے۔
جب عورت کا ذکر آیا تو مجھے ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ صحن میں ذرا گھوم پھر کر دیکھے۔ صحن کچا تھا اور کشادہ۔ کھوجی نے صحن سے بھید لینا شروع کیا تو بیت الخلا کے سامنے جہاں فرش زیادہ کچا اور نمناک بھی تھا اسے کھرا نظر آ گیا۔ اس نے نعرہ لگانے کے سے انداز میں کہا، یہ ہے، وہی ہے۔ میں نے اور یعقوب علی نے وہ کھرا دیکھا۔ یعقوب علی اپنے کام میں دلچسپی لینے والا تھانے دار تھا۔ اس نے مقتول کا مکان مقفل کیا اور مجھے کہنے لگا کہ کھوجی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسے کھرا شناسی کی سوجھ بوجھ مجھ سے زیادہ تھی، بلکہ وہ خود بھی کھوجیوں کی طرح کھرا اٹھا سکتا تھا۔ اس کے کہنے پر کھوجی اسے قصبے کی اس طرف لے گیا جدھر عورت کا کھرا نظر آیا تھا۔ جہاں کھرا ختم ہوتا تھا وہاں کھڑے ہو کر دیکھا کھرے کا رخ ایک گلی کی طرف تھا جہاں مقامی لوگ رہتے تھے۔ یہ محض قیاس تھا کہ عورت 2 آدمیوں کے ساتھ اس گلی میں داخل ہوئی ہوگی۔ ہم موقع واردات پر گئے اور وہاں سے کھوجی کی رہنمائی میں کھرے دیکھے اور وہاں تک چلے گئے جہاں تک کھرے نظر آتے تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کھرے اتنی آسانی سے نہیں ملے تھے جتنی آسانی سے میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ بعض جگہ کھرے ایسے تھے جو عام آدمی کو نظر ہی نہ آتے، وہ صرف کھوجی اور کسی تھانے دار کو ہی نظر آ سکتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل اور پیچیدہ فن ہے، لیکن بڑا ہی کارآمد ہے۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ مقتول نے چوری چھپے رحمت بی بی سے نکاح پڑھوایا اور رات ہی رات اسے کسی گاؤں میں لے گیا۔ وہاں اس کے رشتہ دار ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دشمن بھی ہوں۔ وہ قصبے کو واپس آ رہا تھا تو راستے میں قتل ہو گیا اور عورت غائب ہو گئی۔ یہ بھی قابل غور بات تھی کہ مقتول رات کو کیوں واپس آ رہا تھا۔ ہمیں اب آگے 2-4 گاؤں سے معلوم کرنا تھا کہ کسی نے مقتول کو وہاں سے گزرتے دیکھا تھا یا نہیں۔ یہ بھی پتہ چلانا تھا کہ کوئی اسے جانتا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ شام ہو چلی تھی، ہم خود تو آگے نہیں جا سکتے تھے۔ ہمارے ساتھ قصبے کا جو نمبردار تھا اسے کہا کہ وہ خود جائے یا کسی اور کو بھیجے اور یہ جو راستہ آگے کو جاتا ہے اس کے ارد گرد کے 3-4 گاؤں کے نمبرداروں اور چوکیداروں کو تھانے پہنچنے کی اطلاع دے۔ یعقوب علی کو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی دیکھنی تھی۔ شام بھی ہو چلی تھی، اس لیے ہم تھانے چلے گئے۔ رات کو ہم نے کھانا کھا کر اطمینان سے اسی واردات کی باتیں کی۔ اس وقت تک ہمیں جو سراغ ملے تھے وہ یہ تھے: ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ملی، ایک عورت کا کھرا ملا، یہ پتہ چلا کہ مقتول کے ساتھ ایک عورت تھی اور کسی رحمت بی بی کا نکاح کسی عبد المجید کے ساتھ پڑھا گیا تھا، جس کے متعلق یقین کی حد تک شک تھا کہ عبد المجید مقتول نے اپنا نکاح خود پڑھا تھا۔ مگر اس سے ہماری کوئی مدد نہ ہوئی، معمہ ابھی معمہ ہی تھا، ہمیں قاتل کی بو بھی نہیں ملی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا، وہ اثر و رسوخ والا اور چلتا پرزا معزز آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ نکاح کی تصدیق کہیں سے بھی نہیں ہو سکی، البتہ ایک رحمت بی بی کا سراغ ملا ہے جس کی ولدیت یہی ہے، لیکن اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے اس رحمت بی بی کی عمر معلوم کروائی تھی۔ بیوی نے 30 سال کے لگ بھگ بتائی تھی، نکاح نامے میں بھی 30 سال لکھی ہوئی تھی۔ نا جی، یعقوب علی نے کہا، وہ بڑا معزز اور شریف گھرانہ ہے، اس گھر کی کسی عورت کا مقتول جیسے آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس معزز آدمی کو باہر بیٹھنے کو کہا اور مجھے کہنے لگا، دیکھو ملک بھائی، یہ لوگ کتنے کمینے ہیں، شریف آدمیوں کو ذلیل کرانے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ جس رحمت بی بی کی خبر لایا ہے اس کا خاوند خواجہ اللہ بخش بڑا ہی نیک اور پارسا آدمی ہے، صوم و صلات کا ایسا پابند کہ ادھر سے اسے موت ہی ہٹا سکتی ہے۔ شہر کی 4 مسجدوں کی مرمت اور دیکھ بھال اس نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ وہ کھالوں کا آڑتی ہے۔ ذرا دیکھو، یہ آدمی جسے ہم معزز کہا کرتے ہیں، خواجہ اللہ بخش جیسے آدمی کو رسوا کرنے پر اتر آیا ہے۔ میں ایسے معززین سے اچھی طرح واقف تھا، یہ سارے ہندوستان میں پائے جاتے تھے، اب پاکستان ان سے بھرا پڑا ہے۔ ہماری حکومتیں انہیں خوب استعمال کرتی ہیں اور یہ لوگ دراصل پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ کسی بے گناہ کو خراب کرنے کے لیے پولیس کے چکر میں ڈالنا ہو تو یہ معززین قابل اعتماد جھوٹے گواہ لے آئیں گے اور بے گناہ کو گناہ گار ثابت کر دیں گے۔ اس کے بعد 2 اور آدمی آئے، دونوں نے ایک جیسی رپورٹ دی کہ کسی ایسی رحمت بی بی کا سراغ نہیں ملا جس کا نکاح کسی عبد المجید کے ساتھ پڑھا گیا ہو۔ یعقوب علی نے مہاجروں میں سے 2-4 آدمی اپنے مخبر بنا رکھے تھے، ان کی طرف سے بھی یہی رپورٹ آئی
کہ کسی بھی مہاجر گھرانے میں کسی بیوہ کا کسی کے ساتھ نکاح نہیں پڑھا گیا۔ رات غالباً 11 بج رہے تھے کہ 2 گاؤں کے نمبردار آ گئے۔ یہ قصبے کے نمبردار کا انتظام تھا۔ ہم نے دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا اور پوچھا کہ یہاں کا ایک مولوی عبد المجید ان کے گاؤں کی طرف گیا ہوگا۔ انہیں ہم نے یہ نہ بتایا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ انہیں جو آدمی بلانے آیا تھا اس نے بھی انہیں اس کے سوا کچھ نہ بتایا کہ انہیں تھانے طلب کیا گیا ہے۔ یعقوب علی نے اس آدمی کو اصل بات پوشیدہ رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ ایک نمبردار نے ہنس کر کہا، کیا بات ہے حضور، مولوی عبد المجید کی بڑی پوچھ ہو رہی ہے۔ 2 روز پہلے بھی شہر کے ایک صاحب ان کو پوچھتے پھر رہے تھے، آج آپ پوچھ رہے ہیں۔ وہ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم جانتے ہو اسے جو اسے پوچھتا پھر رہا تھا؟ ہاں جی، نمبردار نے جواب دیا، میں اسے بھی جانتا ہوں جو مولوی عبد المجید کو پوچھتا پھر رہا تھا۔ میرے گاؤں سے کوئی 4 کوس دور مولوی عبد المجید کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ تقریباً 1 سال گزرا، مولوی عبد المجید ہمارے گاؤں میں مسجد کی تلاش میں آیا تھا۔ ہمارے پاس اپنے شاہ صاحب ہیں، وہی امامت کراتے ہیں۔ مولوی عبد المجید کی باتیں مجھے اتنی اچھی لگیں کہ میں نے اسے کھانے کے لیے روک لیا۔ اس نے مجھے اس گاؤں کا نام بتایا تھا جہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ کہتا تھا کہ وہ رشتہ داروں کے سر پر فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اس کے بعد میں شہر یعنی قصبے میں آتا رہا۔ 3-4 دفعہ اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ آدمی جو 2 روز پہلے اس کی پوچھتا پھر رہا تھا وہ یہاں کا کاروباری آدمی ہے۔ اس کا لکڑی کا کاروبار ہے۔ عموماً دیہات میں کھڑے درخت خریدنے کے لیے آیا کرتا ہے۔ درخت کاٹنے والے اسے دیہات سے ملتے ہیں اور اونٹ بھی اسے دیہات سے ہی ملتے ہیں، جن پر وہ کٹے ہوئے درخت لاد کر لاتا ہے۔ اس کا نام خواجہ امین ہے۔ خواجہ امین کب تمہارے گاؤں گیا تھا؟ یعقوب علی نے پوچھا۔ اور اس نے کیا پوچھا تھا؟ میرا خیال ہے آج 3 دن ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ میں باہر اپنے کھیتوں میں تھا، وہ گزر رہا تھا، مجھے دیکھ کر رک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ درخت ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگا، نہیں، ایک آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ وہ ادھر کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس نے عبد المجید کا نام لیا تو میں نے اسے اس کے گاؤں کا نام اور راستہ بتا دیا اور وہ چلا گیا۔ نمبردار اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکا۔ دوسرے نمبردار نے بتایا کہ 1 سال پہلے عبد المجید اس کے گاؤں بھی مسجد کی تلاش میں گیا تھا اور ان کی مسجد کے امام کے ہاں 1 رات ٹھہرا تھا۔ اس نمبردار کو اس کے متعلق اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں وہاں کے کسی بھی آدمی کو نہیں جانتا تھا۔ یعقوب علی سے پوچھا کہ خواجہ امین کون ہے اور وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا ہوگا؟ یعقوب علی نے بتایا کہ خواجہ امین اسی خواجہ اللہ بخش کی بیوی کا بھائی ہے جس کے متعلق وہ بتا چکا ہے کہ نیک اور پارسا ہے اور کھالوں کا کاروبار کرتا ہے، لیکن میں اس خاندان کے کسی فرد پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ یعقوب علی نے کہا، اگر خواجہ امین مقتول کے پیچھے گیا تھا تو مجھے یقین ہے کہ مقتول مسجد کی امامت چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، شاید کسی وجہ سے ناراض ہو کر گیا ہو۔ یہ خواجہ خاندان مذہب پرست ہے، خواجہ امین اسے گناہ سمجھتا ہوگا کہ اس کا امام ناراض ہو کر چلا جائے۔ پہلے یہ تو معلوم کر لو کہ اس مسجد کا سرپرست یہ خواجہ خاندان ہے۔ میں نے اسے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ خواجے اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ معلوم کرو کہ خواجہ امین کا اس مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر تم اس لیے اس خاندان پر شک نہیں کرتے کہ یہ نمازی اور پرہیزگار خاندان ہے تو میں تمہیں عقل مند تھانے دار نہیں کہوں گا۔ تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان دولت مند ہے اور کاروباری تو ہے ہی۔ میرا تجربہ کچھ اور کہتا ہے، دولت عموماً عبادت پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خواجہ امین سے پوچھا جائے کہ وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا تھا؟ پوچھو گے تو کہہ دے گا کہ وہ روٹ کر چلا گیا تھا اور میں اسے منا کر واپس لانے گیا تھا۔ میں نے کہا، مقتول کو نہ تم جانتے تھے اور نہ میں اس سے واقف تھا۔ اس کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ وہ ان پیشہ ور اماموں میں سے تھا جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں یا چھوٹے چھوٹے گاؤں کی مسجدوں میں امامت کیا کرتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھانے کے سوا مذہب کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ مقتول کا کردار بھی مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس اس کا ثبوت تو کوئی نہیں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اس رحمت بی بی کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر نکاح پڑھایا ہے، اور نکاح خواہ بھی وہ خود بنا تھا۔ جہاں تک میں مذہب کو سمجھتا ہوں یہ غیر شرعی اور غیر قانونی حرکت ہے۔ اس نے نکاح اتنا خفیہ کیوں کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دیا؟
پھر اس رات اس عورت کی چوڑیاں توڑ کر کسی کو بتائے بغیر غائب ہو گیا، اور اس کی جیب سے جو چاقو برآمد ہوا ہے، اتنا بڑا کمانی دار چاقو تم جانتے ہو کہ کون لوگ اپنے پاس رکھا کرتے ہیں؟ تو پھر خواجہ امین سے بات کر لیتے ہیں۔ یعقوب علی نے کہا، اس سے پہلے اس گاؤں چلتے ہیں جہاں مقتول کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ میں نے کہا، جو بات تمہیں وہاں سے معلوم ہوگی وہ خواجہ امین سے حاصل نہیں ہو سکتی۔